نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا اور جب وہ ایمان والوں سے ملیں تو کہیں آمنا ہم ایمان لے آئے وإذا خلوا إلى شياطينهم اور جب اپنے سرداروں سے ملے قالوا إنا معكم تو کہیں کہ ہم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستهزئون ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوئی اور بہت سے فوائد ہمیں یہاں اس آیت سے حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا تو فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مذاق کے طور پر اور تمسخر کے طور پر کلمہ پڑھنا اس سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس بنیاد پر اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ یہ تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کی مذمت بیان کی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ وہ باتیں کہ جو شعائر اللہ کہلاتی ہیں اور وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں یعنی اللہ کے دین کی نشانیاں کہلاتی ہیں، ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا یہ کفر ہے اور ان چیزوں کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام کرنا یہ عین ایمان اور یہ دل کا تقویٰ کہلاتا ہے۔ شاعر اللہ میں مسجد بھی شامل ہے اور قرآن کریم یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ علماء کرام یعنی علماء حق صحیح العقیدہ باعمل یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو اسی طرح رمضان شریف یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو ان سب کی تعظیم یہ دل کا تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ وہ لوگ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوا اور اس کا ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ بد عقیدہ اور بد مذہبوں کی محفل میں شرکت کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج یہ مرض بالکل عام ہو چکا ہے، مسلمانوں میں یہ وبا بالکل عام ہو چکی ہے۔ اس طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی اور اس طرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں، اس طرف کوئی جو ہے توجہ نہیں جاتی اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی محفل میں بیٹھنے سے ایمان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جو اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ منافق وہ تھے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے پاس بیٹھتے اور دوسری طرف جو ہے جا کر کفار اور بے دینوں کی محفل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے
یہاں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مذاق کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے وہ یقیناً یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاق کرنے والوں سے وہ اچھے لوگ ہوں. تو مذاق برا ہے اور مزاح جو ہے یہ اچھا ہے. مذاق اور دل لگی میں، خوش طبعی میں جو ہے بہت بڑا فرق ہے. وہ اس طرح سے کہ خوش طبعی کے لیے جو مزاح کیا جاتا ہے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کو بہلانا، دل کو خوش رکھنا. اگر کوئی مغموم ہے تو اس کے غم کے ازالے کے لیے ایسی باتیں کہنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور جائز بھی ہے. کتنے مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش طبعی فرمائی ہے، مزاح فرمایا ہے. ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ حضور مجھے جو ہے سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. تو اب وہ عرض کرنے لگا حضور جو ہے میں تو سواری کے لیے اونٹ عرض کر رہا ہوں، سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے، آپ جو ہے اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں. فرمایا کہ وہ اونٹی کا تو بچہ ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ ہوتا اگرچہ اونٹی تھی لیکن ہوتا تو بچہ ہی ہے پہلے. تو اب اس طرح کا مزاح فرماتے تھے. ایک اور اسی طرح کا معاملہ ہے، روایت میں ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے حضور سے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں جنت میں جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل صحیح بات تھی کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، بلکہ سب جو ہے وہ نوجوانی کے عمر میں ہوں گے. تو اس طرح کا مزاح کرنا تو جو ہے وہ درست. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑائے اور اس نے مذاق سے ابتدا کر دی تو جواباً جو ہے مذاق کیا جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جھوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمان کے لیے تو جو ہے درگزر کر دینا ہی بہت اچھی بات ہے. اگر کسی مسلمان نے کسی کا مذاق شروع کیا ہے تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ مذاق میں جو ہے یعنی تذلیل کرنا مقصود ہوتی ہے اور اس لیے جو ہے مذاق کی ممانعت آئی ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو درگزر سے کام لیا جائے. اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو اگر کافر نے مذاق اڑایا تو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اس کا جواب دیا جائے گا. بدبخت اور بے دین، بد عقیدہ اور بد مذہب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب انہوں نے مذاق اڑایا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ان کا مذاق اڑایا ہے، کوئی رعایت نہیں کی. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. اللہم ایدہ بروح القدس، کہ حضرت حسان کی یا اللہ روح الامین علیہ السلام کے ذریعے تائید فرما اور ان کی مدد فرما. تو اس طرح سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار اور بے دینوں کا ایسا مذاق بیان کیا ہے، ایسا مذاق اڑایا ہے کہ ان سے جواب نہیں بن پڑا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بے دین اور اگر کوئی بدبخت مذاق مسلمان کا اڑائے
تو اس کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اس کوئی مربت نہیں کی جائے گی، اور نہ اس کے لیے کوئی جو ہے نرم جو ہے وہ گوشہ رکھا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، علماء کرام کا مذاق اڑانا، یہ علماء کرام کی توہین اور ان کی توہین، تو یہ کفر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عالم باعمل کی یا کسی صحابی کی توہین کرے یا ان کا مذاق اڑائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، تو یہاں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ احکام نہیں، یہ بندوں کے لیے احکام ہے، یہ انسانوں کے لیے احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق و مالک ہے، اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے ویسا کرے، اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ نہ کسی کو یہ کہنے کی اجازت ہے۔ اگر اس آیت کے پیش نظر کوئی اس قسم کی بات کہتا بھی ہے تو وہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ اور جہاں تک جو ہے غیبت اور چغلی کا تعلق ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ چغلی اور غیبت ہے کیا چیز۔ کسی شریف انسان کو کسی کے شر اور فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر اس کے سامنے اس کے عیوب بیان کیے جائیں تو یہ چغلی اور غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی فساد جس سے برپا ہو، نیت جو ہے وہ کسی کی تذلیل کرنا ہو، کسی کو خوار کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے اگر گفتگو کی جائے گی اس قسم کی کسی کے بارے میں تو یہ غیبت اور چغلی کہلائے گی۔ لیکن دفع شر کے لیے اور شرفاء کو جو ہے وہ فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے اور فسادیوں کی اصلاح کے لیے اس منشا کے تحت اور اس ارادے سے اگر کسی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے اس کی پیٹھ پیچھے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی، یہ چغلی نہیں کہلائے گی۔ فسادیوں اور شریروں، بے دینوں اور بد مذہبوں اور کافروں اور منافقوں کے عیوب اور ان کے نقائص اور ان کی برائیاں بیان کرنا یہ تو عین ایمان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ابو جہل کی برائی نہیں کی جاتی، شیطان کی برائی نہیں کی جاتی۔ یہاں منافقوں کے عیوب اللہ تعالیٰ نہیں بیان فرما رہا ہے، صرف اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ مسلمان ان کی چالوں سے، ان کی مکاری سے بے خبر رہے، مسلمان منافقوں کے شر سے محفوظ رہے، تو اور منافق اپنی اصلاح کر لیں تو اس لیے یہ دیکھیے کہ ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کی مذمت بیان ہو رہی ہے، ان کی خرابیاں ایک ایک جو ہے قرآن کریم میں ذکر کی جا رہی ہیں، تو اس کو جو ہے چغلی اور غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ان کے اصلاح احوال ہی کا جو ہے وہ شعبہ اور ان کے اصلاح احوال ہی کی یہ بھی ایک صورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیبت اور چغلی وہ ہے کہ جہاں کسی کی تذلیل اور فساد برپا کرنا مقصود ہو، اصلاح کا پہلو پیش نظر نہ ہو، اس ارادے کے تحت جو ہے اگر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کی جائیں تو یہ چغلی اور غیبت ہوتی ہے۔ رہی منافقوں کی برائیاں، بے دینوں اور بد مذہبوں کی برائیاں بیان کرنا یہ تو عین ایمان ہے، اور اس کو چغلی اور غیبت سے تعبیر کرنا ہی جو ہے وہ بے وقوفی اور جہالت اور نادانی ہے اور شریعت سے بے خبری ہے۔ بہرحال یہاں منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا، اور صوفیاء کرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا کا جمع ہونا، دین اور دنیا کا ایک ساتھ اکٹھے ہو جانا ایسا ہی جو ہے ناممکن ہے جیسا کہ
2 शौकनों का इकट्ठा होना। जिस तरह से 2 शौकनें इकट्ठा नहीं रह सकती हैं और वो जमा नहीं हो सकती हैं, एक साथ जो है वो जिंदगी बसर नहीं कर सकती हैं, इसी तरह दीन और दुनिया भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मुनाफिकों और बेदीनों ने यही जो है वो कोशिश की थी और उन्होंने यही जो है चाहा था कि जबान से इजहार कर कर दीनदार बने रहे, तो इस तरह से जो है वो हमारा दुनिया भी रहे और दीन भी रहे। तो आपने देखा कि इससे उनको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, तो ना दीन के रहे और ना दुनिया के रहे। तो इस तरह से अगर कोई ये समझे कि वो अपने दिल में दुनिया और दीन दोनों जो है वो इकट्ठा कर सकता है या करने की कोशिश करता है, तो वो गलती पर है। दीन और दुनिया जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, बल्कि इस तरह से रहना चाहिए कि जैसा कि बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि जैसा कि मुर्गाबी कि जब पानी में मुर्गाबी जाती है तो वो इसी तरह से तैरने लगती है जिस तरह से कि मछली तैरती है, और जब वो उड़ती है तो फिर परिंदों की तरह उड़ती है, या इसी तरह से। अब यहाँ तो जो है वो कहाँ ये बातें देखने में आती हैं, अलबत्ता हो सकता है कि इत्तेफाक हुआ हो और या देहात में ये मंजर जो है वो देखने में आ सकता है कि जनाब चंद खवातीन जो है वो जब पानी भर कर ला रही होती घड़ों में, कई घड़े उनके साथ होते हैं, 2-2, 3-3 घड़े तो सर पर होते हैं, एक बगल में होता है, तो और उनके साथ उनकी दूसरी जो है वो साथी होती हैं, सहेलियां भी होती हैं। तो किस तरह से जो है वो देखिए पानी भर कर ला रही होती हैं कि वो अपना रास्ता भी तय कर रही हैं, वो अपनी सहेलियों की गुफ्तगू भी सुन रही होती हैं और जबान से उनसे बातें भी कर रही होती हैं। तो ध्यान सारा जो है वो पानी के घड़ों की तरफ होता है। तो एक मर्द कामिल और एक दीनदार और कामिल मुत्तकी परहेजगार मुसलमान जो है वो उसकी शान यही होनी चाहिए कि जब वो अपने अहलो अयाल और अपने घर में हो, तो घर बार संभाले हुए हो, तो इस तरह से हो कि जैसे मालूम हो कि पूरा दुनियादार है, लेकिन जब मस्जिद में आए तो फिर जो है ये पता चले कि वो दीनदार है, न सिर्फ ये कि दीनदार मुत्तकी परहेजगार, बल्कि ऐसों का वो सरदार भी है। तो इस तरह से जो है गोया कि दुनिया में रहा जाए कि ध्यान जो है वो दीन की तरफ रहे, अगरचे जो है वो कान और आंख कहीं और भी कोई भी वो जायज दुनिया का काम करे, लेकिन तवज्जो जो है वो अपने दीन की तरफ रखे, तो ये बड़ा ही मर्द कामिल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ऐसी ही तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।